دوستوں کہا جاتا ہے کہ عزت اور رتبہ ایک ایسی چیز ہے جو مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہے، اور رسپیکٹ انسان کو تب ملتی ہے جب اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں اس کی ویلیو ہو تو لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تعلقات استوار کرنا پسند کرتے ہیں، ہر جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا برا کہنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ لیکن اسی طرح جب کسی انسان کی ویلیو ہی نہ ہو، اس کی نہ تو کوئی عزت کرے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی رہنا پسند کرے گا، اور اس کی باتوں کو بھی ہر کوئی ریجیکٹ کر دے گا۔ دوستو، بنا عزت اور بنا ویلیو کے معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت تبھی کریں گے جب آپ کی ویلیو ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلیو بڑھے، آپ کو عزت ملے، تو ان باتوں کو غور سے سننا، ویڈیو کو پسند کرنا، لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ چلیں جی، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل گولڈن کوٹس FR۔ جی تو ویورز، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی ویلیو بڑھانی کیوں چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے تاکہ لوگ ہمیں رسپیکٹ دیں، لوگ ہمیں ہرٹ نہ کریں، لوگ ہمیں اگنور نہ کریں۔ ہمیں اس لیے اپنی ویلیو جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے۔ یہ نہ اگر ہماری ویلیو نہیں ہوگی تو جس کے دل میں جو آیا وہ بول دے گا، بلا وجہ ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی امپورٹنس کو بڑھانے سمجھانے کے لیے اپنی ویلیو کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اپنے بارے میں نیگیٹو نہیں بولنا، سب سے پہلا پوائنٹ اس چیز کا کہ اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ اپنی نیگیٹیوٹی کو مت لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنی فیلئر مت بیان کیا کریں۔ جب آپ خود اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ وقتی طور پہ آپ کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یس یس ہاں ہاں بول کے بس سر ہلا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی باتوں پر ہنستے ہیں کہ آپ اس چیز میں بھی ناکام ہو، آپ اس چیز میں بھی ناکام ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ گھریلو لائف میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی، ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح آفس میں بھی اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے، آپ کے جاب پر آپ کے سر آپ کی پروموشن نہیں کر رہے، تو یہ ساری آپ کی فیلئر ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ آپ کی سستی کاہلی کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں۔ اس لیے اس وقت آپ اپنی ویلیو کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہو، آپ اپنی ویلیو کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہو، آپ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ رسپیکٹ نہیں دے رہے تو دوسرے کیا دیں گے؟ اس لیے کبھی بھی اپنی ناکامیوں کو، کبھی بھی اپنی فیلئر کو لوگوں کے ساتھ مت شیئر کیا کریں۔ ہمیشہ ان کے اوپر پردہ ڈال دیں، بلکہ اس کو بہتر کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کریں، خود جج کریں اور اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اچھی کوالٹیز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے تو آپ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سکل ہے اسے بھی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویلیو اور زیادہ بڑھے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات چیت کو سنیں گے، آپ کو لائک کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو امپورٹنس دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس وقت آپ اپنی ویلیو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، آپ اپنے سکل کو شیئر کر رہے ہو، تو آپ کو ویلیو ضرور ملے گی لوگوں کی نظروں میں ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر کام کے گن گانے شروع کر دو۔ جیسے پتہ ہے سورج چمکتا ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا۔ اب روز سورج ہمیں یہ بات کہے کہ جی میری روشنی جو ہے، میری لائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈی بلب سے بہت زیادہ اچھی روشنی ہے، تو ہمیں اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس کا کام روشنی دینا، چمکنا ہے، وہ روز چمکتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے۔ یعنی کہ ان چیزوں کے گن مت گئیں، بلا مقصد کے ہوا میں تیر مت چھوڑیں، جو ریئلٹی ہے صرف اس حد تک بات کریں۔ باقی میں جو آپ کے اندر کوئی دوسروں سے ڈیفرنٹ کوالٹی ہے، کوئی سکل ہے آپ کے اندر، وہ دوسروں سے شیئر ضرور کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ عزت ملے گی، لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اگر آپ بلا وجہ ہوا میں تیر چھوڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا عملی طور پہ آپ کے پاس، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ ایک انسان زندگی میں اتنا ہی کماتا ہے جتنی اس کی اوقات اور ویلیو ہوتی ہے، اپنی اوقات ویلیو سے زیادہ نہیں کما پاتا۔ دوستو، زندگی میں کبھی بھی پیسے کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر آپ زندگی میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی ویلیو کو اپ گریڈ کرو، اپنی ویلیو کو اور زیادہ بڑھاؤ۔ جب آپ اپنی ویلیو کو بڑھاؤ گے تو خود بخود ہی پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، ارننگ آپ کی خود بخود ہی بڑھ جائے گی۔
جب آپ ایک جاب کرتے ہو، مثال کے طور پہ ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہو، ہر دوسرے دن بعد آپ باس سے یہی ریکویسٹ کرتے ہو کہ آپ کی پروموشن کر دیں، آپ کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات پہ کوئی بھی غور و فکر نہیں کرے گا، اگنور کر دیں گے، وہ یہی کہیں گے اس کا تو کام ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے گا۔ لیکن اس کے برعکس آپ فوکس کرو، جتنی آپ کو مل رہی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے اسکل پہ، اپنی صلاحیت پہ فوکس کرو، آپ دوسرے ورکرز کی نسبت زیادہ اچھا کام کرو، تاکہ باس جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہو جائے کہ آپ کو علیحدہ بلا کے یہ بات کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پرفارمنس دوسرے لوگوں کی نسبت، دوسرے ورکرز کی نسبت بہت ویل ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہاری پروموشن کر دوں۔ اس وقت آپ کی ارننگ بھی خود بخود بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ نے پہچان لیا، سمجھ لیا کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا ہے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ پیسہ اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ آپ کی اوقات ہوتی ہے۔ دوستو، اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اپنی اہمیت کو بعض لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، احساس دلوانا پڑتا ہے۔ میری یہاں پہ میں ایک بہت اچھا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میری ایک دوست تھی، اس کی شادی ہوئی، بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ اچانک ایک دن اس کی مجھے کال آئی اور وہ بہت پریشان تھی، تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے اس کی شادی کے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں جب اس گھر میں آئی ہوں تو میں نے گدھوں کی طرح کام کیا ہے، اور میں نے یہی سمجھا کہ یہ میرا فرض ہے کہ مجھے اسی سے عزت ملنی ہے۔ مجھے گھر والوں نے بھی یہی بات سمجھائی تھی، میرے پیرنٹس نے، لیکن افسوس کہ مجھے یہاں اتنا کام کرنے کے باوجود، گدھوں کی طرح کام کرنے کے باوجود ویلیو کیا ملی کہ یہ گدھی ہے، اس کا کام ہی کام کرنا ہے، بس کوئی بات نہیں۔ شروع میں میرے ہسبینڈ تھوڑی سی میری تعریف کرتے تھے یا اپریشیٹ کرتے تھے، تو میری ساس اسی وقت یہ بات کہہ دیتی تھی کہ آپ ان کاموں کی کیوں تعریف کرتے ہو؟ خواتین کا کام ہے گھر کے کام کرنا، اور کس نے کرنے؟ اب تو وہ بھی اس چیز پہ خاموش ہو گئے ہیں۔ میں سارا دن کام کرتی ہوں، بیمار ہوں، جو کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا، میں نے اپنے کام کرنے، اپنی ڈیوٹی کو میں نے پورا نبھانا ہے، بس ان کو اس چیز سے غرض ہے۔ میں نے کہا دیکھو، آپ نے غلطی شروع سے آپ نے کی کہ آپ نے اپنی ویلیو جو ہے خود کم کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے آپ کی کوالٹیز کا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی ذات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ نے احساس دلوانا ہے، اس کے لیے اس طرح کرو کہ ریلیکس ماحول میں آپ ان سے کہو کہ آپ جو ہے وہ کچھ دن اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جاؤ۔ خیر اس نے اسی طرح کیا، وہ اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے وہ پیرنٹس کی طرف چلی گئی۔ پیچھے کیا ہوا، 1 ویک کے لیے وہ گئی ہے، اس 1 ویک میں ان کو دن میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ساس کو تو عادت ہی نہیں تھی کام کرنے کی، نند کو تو انہوں نے کام سکھایا ہی نہیں، کسی کام پہ لگایا ہی نہیں۔ اب نہ سسر کو ناشتہ مل رہا ہے، نہ دیور جی کو کپڑے مل رہے ہیں، ہسبینڈ بھی صبح اٹھ رہے ہیں، صبح خود وہ استری کر رہے ہیں اپنے کپڑے، تو وہ بہت پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے اور اس کو اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہر صورت میں اپنی بیگم کو لے کے آؤ، کیونکہ جس طرح گھر کو اس نے سنبھالا ہوا تھا، اس طرح تو کسی اور میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ صبح ہر کوئی پٹتا ہے، میرا ناشتہ رہ گیا، میرے ڈریسز نہیں پریس ہوئے۔ ساس کہتی کہ مجھے 3 ٹائم کے برتن بھی دھونے پڑتے، کیونکہ یہ تو بیٹی میری برتن دھوتی نہیں، کہتی میرے نیلز خراب ہو جائیں گے، کیونکہ عادت نہیں نا ڈالی کام کرنے کی۔ اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوا، ٹھیک ہے، جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واپس آئی ہے، اس کے ہسبینڈ اس کو لینے گئے ہیں، واپس آئی ہے، تو یقین کرے سارے ہی اس کے گنگانے شروع ہو گئے کہ تم ہو تو سمجھو تم ہو تو جہاں ہے ہمارے لیے، ورنہ یہ جہاں ہمیں بالکل ویران ہو گیا تھا ہمارا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو ہماری اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہمارے ہونے نہ ہونے کو وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو ان کو پھر احساس دلوانا پڑتا ہے، لیکن احسن طریقے سے۔ اگر یہی کام وہ چیخ چلا کے غصہ کر کے کرتی تو پھر کبھی بھی اس کی ویلیو نہیں سامنے آنی تھی، بلکہ یہی سمجھ میں آنا تھا کہ یہ بدتمیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنی ہر کام کی شروعات اچھے انداز سے کیا کریں۔ اگر آپ کی کوئی احساس نہیں کر رہا، آپ کی کوئی ویلیو نہیں دے رہا آپ کو، تو آپ اس کو اچھے انداز سے اس چیز پہ لے کے آؤ کہ وہ آپ کو ویلیو دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا پہننا چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، تو ہمیشہ اچھا پہنیں۔ اچھا پہننے سے بھی ویلیو بہت اچھی طرح بڑھتی ہے، انکریز ہوتی ہے ویلیو۔ جب ایک آپ پیسے رکھ کے جیب میں آپ اتنے گندے
ایک قسم کے کپڑے پہن کے جائیں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے لک کو اچھا کریں، امپروومنٹ لائیں اپنے لک میں بھی، اپنی لینگویج میں بھی اور اپنے لک میں بھی امپروومنٹ لائیں۔ اس کے بعد یہ کہ کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں، اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی ویلیو کو انکریز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں ایکسٹرا۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا بزنس ضرور کیا کریں۔ جب جو مزہ انسان کما کے خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے، وہ مزہ میں کہتی ہوں کسی اور پیسے میں نہیں ہے۔ یقین جانیں، آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہی کر لیں، کوئی آن لائن کام کر لیں، آج کل تو آن لائن کا ٹرینڈ ہے، ہر کوئی آن لائن کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کوئی چھوٹے موٹے سیلز مین کا کام کر لیں۔ بہت سی خواتین میں نے دیکھی ہیں جو گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں، میک اپ کی ہوتی ہیں یا یہ ڈریسز ہوتے ہیں، وہ ان کو سیل کرتی ہیں۔ اسے دیکھیں، اس سے تھوڑی سی ان کی کمائی کرنے سے گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو جاتا، لیکن ان کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر کوئی ان کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ان کو کاپی کریں، کیونکہ یہ مالی طور پہ بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہر کوئی اس پہ اچھی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، اس کے ہسبینڈ بھی اس کو اور زیادہ عزت دینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، رتبہ اور عزت ہمیشہ اسی کو ملتا ہے۔ اور شطرنج کے مہرے تو اس وقت بدل دیے جاتے ہیں جب بات وزیر کی آتی ہے، یعنی امیر جو بندہ ہوتا ہے اس کی ویلیو ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ امیر کے منہ پہ اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا کبھی بھی، اس کے پیٹھ پیچھے جتنی مرضی گالیاں لوگ دیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امیر کو۔ اور غریب کی بدقسمتی دیکھیں کہ اس کے منہ پہ ہی اس کو گالی دے دی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کی حوالے سے نہیں، لیکن صرف اپنی ویلیو کو انکریز کرنے کے لیے اپنی اسکلز کو پالش کر کے، جو بھی اسکل آپ کو آتا ہے، جو بھی، چاہے آپ عورت ہیں مرد ہیں، ویلے مت رہیں۔ ویلے کو کوئی بندہ نہیں پسند کرتا، سست کاہل ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ویلے بندے کو کوئی بھی نہیں پسند، نکارا سمجھتے ہیں لوگ۔ اور واقعتاً وہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جو لوگ غربت میں جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں، وہ اپنی ویلیو اسی وجہ سے، ریلیٹیوز میں بھی اپنی ویلیو کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنے فیملی ممبرز میں بھی، جو آپ کے گھر والے ممبرز ہوتے ہیں ان میں بھی وہ اپنی ویلیو ختم کر دیتے ہیں۔ ویلیو ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو صبح سے لے کے شام کو جاتا ہے جاب پہ، شام کو جب واپس آتا ہے اس کے لیے ڈھیر ساری ڈشز بنتی ہیں، اس کے لیے اچھے کھانے بنتے ہیں، اسے پروٹوکول ملتا ہے ہر جگہ پہ جا کے۔ اسی طرح ہاؤس وائف کا بھی یہی ہے کہ جب وہ اپنے گھر والے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے موٹے کوئی وہ بزنس کر لے تو اس سے اس کو بہت زیادہ عزت ملنی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ یہ میرا پریکٹیکل تجربہ ہے کہ اس کی عزت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ویلیو بڑھانی ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک باؤنڈری بھی سیٹ کرنی ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے خود کو کہ آپ کو کون سی لینگویج، کون سا بیہیویئر، کون سی ٹون آپ کو پسند نہیں ہے، اور یہ چیزیں آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ مجھے اس لہجے میں بات کرنا، مجھے اس طرح سی ٹون میں بات کرنا، اس طرح کا بیہیویئر بالکل بھی میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اب بات آتی ہے میرے سیلف ریسپیکٹ پہ۔ لیکن جب آپ ہی لوگوں کو یہ چیز آگاہ نہیں کرو گے، لوگوں کو یہ چیز نہیں بتاؤ گے، تو پھر لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، کوئی جیسا مرضی آ کے بیہیویئر آپ کے ساتھ کر لے، کوئی جیسی مرضی بات کر لے، جس مرضی ٹون میں آپ کے ساتھ بات کر لے، جیسی مرضی لینگویج یوز کر لے، کیونکہ آپ نے تو ایک باؤنڈری سیٹ کی ہی نہیں۔ اس لیے اپنے باؤنڈری کو سیٹ کریں، لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ ضرور کریں، اپنے ملنے والے لوگوں کے جتنے بھی ریلیٹیوز میں ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کو اپنی لمٹس ضرور بتائیں۔ سو گائز، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔